السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء بنایا تھا، پیغمبروں کا باپ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سب سے افضل ہے، ان سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے ابراہیم، اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس رول ماڈل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سارے انبیاء کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے نمونہ تھی۔ تو ہم لوگ بات کریں، ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکلے سارہ علیہ السلام کے ساتھ۔ بیچ میں مصر میں جبار من الجبابرہ، ایک بہت بڑا بدماش ٹائرنٹ بادشاہ تھا، وہاں سے واسطہ پڑا، پھر اس نے ہاجر کو ان کے خدمت کے لیے دیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی تھی اس سے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی تھی اب تک۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اولاد دی ہاجر سے، یعنی دوسری بیوی سے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجر کو لے کے جا کے مکے میں بسا دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھے دمشق میں، یعنی سیریا، فلسطین جو ہے، بیت المقدس کی مسجد جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام بنائے، کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام بنائے، اس سے پہلے بھی تھا لیکن مٹ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھے کہ دونوں کے درمیان میں کتنے سال کا فرق ہے؟ بولے اللہ کے رسول بولے 40 سال کا۔ تو بیت المقدس جو بنا 40 سال بعد بنا، کعبہ جو بنا وہ 40 سال پہلے بنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کعبہ جو آج کعبہ ہے وہاں پہ لے کے آ کے اپنے ایک بیوی ایک بچے کو چھوڑ دیے تھے، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ خود یہ واقعات کو قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے، کوئی نہیں تھے، جنگل میں بچے کو، وہ بھی بچہ کب پیدا ہوا تھا؟ 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، 80 سال کے بعد 86 سال۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اٹیچمنٹ ہو گیا تھا، بیوی، بچہ اور بڑھاپا، اور اللہ کا حکم ہے لے آ کے جنگل میں چھوڑ دو۔ جنگل کیسا جنگل؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میرے بیوی اہلی یعنی بیوی بچے کو واد غیر ذی زرع، ایسے جنگل میں چھوڑا، ایسی جگہ پہ چھوڑا وہاں پہ کوئی پودا نہیں ہے، مطلب ڈیزرٹ۔ آپ لوگ کبھی گئے ڈیزرٹ کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ادھر بھی دیکھو صرف ریت، ادھر بھی دیکھو ریت، دائیں بائیں ہر طرف ریت، خالی ہوا اڑتے رہتی۔ ایک مرتبہ انسان راستہ بھٹک گیا تو مر جاتا، پھر زندہ بچ ہی نہیں سکتا۔ آج کل تو خیر گروپ یہ میپس وغیرہ اویلیبل ہیں، پہلے زمانے میں تو امپاسبل۔ پھر اس میں طوفان آتے، ڈیزرٹ جیسا سمندر میں پانی کا طوفان آتا تو پانی کے وہ آتے نا ویوز، ڈیزرٹ میں جو ہے نا ریتی کے ویوز آتے، باریک پاؤڈر کے جیسا، ایسا ویوز آتے، ایک جگہ جمع ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ یہ ویو کا پورا ہٹ کے دوسری طرف چلے جاتا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے انسان کا وہاں پہ جینا یا رہنا، بہت مشکل ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ ڈیزرٹ میں ڈیزرٹ کا سٹارم کیسا آتا میرے خیال میں آپ لوگ نہیں دیکھے، میں دیکھا اس لیے بول رہا ہوں یہ سب چیزیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ بسایا اللہ کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، وہاں پہ کیا ہے؟ واد غیر ذی زرع، اس کے اندر وہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا درخت نہیں ہے،
اس کو بولتے غیر ذی زرع۔ اور ایک بھی جگہ اللہ تعالیٰ یہ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو چھوڑا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو بہرحال جب وہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، پانی کا ایک مشکزہ، ایک پانی کا چھوٹا، ایک 5-6 لیٹر پانی جو پہلے زمانے میں لوگ کیری کرتے تھے، تو پانی، تھوڑے کھجور، جراب من تمر، تھوڑے کھجور، یہ چھوڑ کے جانے لگے پلٹ کے۔ یعنی آپ اندازہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ ایک چھوٹا بچہ ہے، بیوی ہے، صحرا میں چھوڑ دیے، دل پہ کیا گزر رہی ہوں گی، جذبات پہ کیا گزر رہی ہوں گی، فیوچر کیا ہے ان لوگوں کا۔ تو چھوڑ کے پلٹے، اور ان کی بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا نقشہ دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ چھوڑ کے جانے کے لیے آئے تھے ہمارے کو۔ دوحہ، ایک جو ہے نا وہ کعبہ جو ہے، زمزم کا کنواں آج جو ہے وہاں پہ ان کو رکھے تھے، ایک ٹیلے کے جیسا تھا۔ تو الی من تکلو یا ابراہیم، وہ پیچھے پلٹتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پلٹ رہے نہیں، جا رہے، تو یہ پوچھتی ہیں کہ ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ کچھ بھی جواب نہیں، ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، غم، دکھ، جذبات اور حکم ہے اللہ کا۔ تو انسان قبول تو کر لیتا، مخالفت نہیں کرتا، لیکن برداشت بھی کرنا ایک چیز ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام 18 مہینے کے تھے، 1.5 سال کے ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کے انتقال تو انتقال ہے، موت ہے اللہ کی۔ تو بولے دل تو دکھتا ہے، آنکھ سے آنسو تو بہتے ہیں، ولیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے کچھ بول نہیں سکتے چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ویسا یہ پیچھے پیچھے تھوڑی دور جانے کے بعد ان کی زبان سے نکلا امرک اللہ، کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے؟ تو ابراہیم بولے نعم، جی اللہ کا حکم ہے۔ فَإِذًا لَن يُضَيِّعَنَا اللَّهُ، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پلٹے بغیر چلے جاتے، ثنیۃ الوداع بول کے تقریباً 2 کلومیٹر علاقہ ہے وہاں سے، وہاں پہنچے ثنیہ۔ تو جب پلٹ کے دیکھتے، وہاں پہنچ کے یقین ہو جاتا کہ پلٹیں گے تو بیوی بچے نظر نہیں آئیں گے، وہاں روایت میں لکھے ہے جب ان کو یقین ہو گیا کہ بیوی بچے نظر نہیں آئیں گے، جب پلٹے، پلٹ کے دعا کرتے، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، میری اولاد کو یہاں چھوڑ رہا ہوں میں، لند بیتک المحرم، یہاں پہ تیرا گھر ہوگا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کو ان کی اولاد کو چاہنے والا بنا دے اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے رشتہ اللہ تعالیٰ سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو چاہیں، ہم نہیں چاہتے، اللہ چاہے گا تو لوگ ہم کو چاہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگ دنیا میں کہیں بھی رہیں ان کے دل ادھر راغب رہے، ادھر لپکیں، ادھر تڑپیں۔ تو اب دیکھیں گے آپ دنیا میں کہیں بھی ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، جیوس ہو، وہ کعبۃ اللہ ان کے دل میں بدحال رہتا ہے، کچھ کم یا زیادہ، تہوی الیہم۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو رزق دے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایگریکلچر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سفر نہیں ہے، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے۔ وارزقہم من الثمرات، پھل دے، لعلہم یشکرون، وہ تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ شاید ہندوستان جیسے ایگریکلچر ملک میں بھی مجھے اتنے پھل نظر نہیں آئے، اتنے فریش پھل نظر نہیں آئے، اور اتنا نظر نہیں آیا جتنا جو ہے نا کعبہ میں مکے کے پاس نظر آتے ہیں۔ آج بھی وہی حال ہے اس کا، کسی زمانے میں بھی وہی حال تھا، ہر قسم کا پھل، فریش پھل، اچھے پھل، اچھی چیزیں، آج بھی وہی حال ہے۔ سبحان اللہ۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون۔ شاید تو بعد میں چل کے مکہ جو ہے نا دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے، تو اسی لیے یورپ اور ایشیا اور افریقہ کے سارے قافلے وہاں سے ہو کے جاتے تھے، تو ان لوگوں کو بزنس کے لیے ہر چیز مل جاتی تھی، کھانے پینے کی۔ یہ الگ بات ہے، غربت ہوتی تھی، لیکن یہ کہ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تعلق تھا وہ بات موجود تھی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ ہمارے دلوں میں کیا ہے
اور ہماری زبانوں پہ کیا ہے، ہم کیا چھپاتے ہیں کیا ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب تجھے معلوم ہے اللہ، اور تو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کو اور ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ تیری تعریف ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے نا تو مجھے اولاد عطا فرمایا، علی الکبر اسماعیل۔ اور دوسری جگہ بھی ہے ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت، یعنی تم کو اولاد ہونے والی ہے، بلکہ فرشتے آ کے جب اطلاع دیے فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، تو ان کی بیوی جو ہے نا فسکت وجہہا، تعجب سے اپنے چہرے پہ سنبھال لیے، وقالت بولے عجوز، یہ بڑھاپا، عقیم، عقیم کا مطلب ہوتا ہے لا ولد، بیرن، بانجھ، جس کو اردو میں بانجھ بولتے۔ 80 سال ہو گئے بچے نے ہوئے، اب 86 سال ابراہیم علیہ السلام، ہذا بعلی شیخہ، یہ بڈھے ہو گئے اور میں جو ہے نا بوڑھی اور بانجھ، کیسے بچے کی تم بشارت دیتے؟ تو فرشتے بولتے کہ اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت ابراہیم علیہ السلام بولتے ان ربی لسمیع الدعاء، ہمارا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو اس وقت دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب یہاں پہ ایک دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی، پہلے تو باپ سے، پھر بستی والوں سے، پھر بادشاہ سے، پھر سفر کر کے نکلے، سفر میں وہاں کا ایک بدماش بادشاہ سے ان کی واسطہ پڑا، ان کی بیوی کو چھین لیا، پھر اللہ تعالیٰ واپس دلا دیے، پھر اللہ کا حکم ہوتا لے جا کے چھوڑ دو اپنی ایک بیوی کو بہت دور مکے میں چھوڑے۔ تو آتے جاتے تھے جب مطلب اب مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ دفعہ آ سکتے، اور کیا ہے، چل کے آنا تھا وہ زمانے میں۔ کہاں سے؟ فلسطین سے مکے کو آنا تھا، چل کے آتے تھے۔ 2-3 روایت میں تو 3-4 مرتبہ کا آنے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی ہوگا آئے ہوں گے، چونکہ بچہ تھا، بیوی تھی۔ تو ایک قرآن میں ہے فلما بلغ معه السعی، اسماعیل علیہ السلام جب بھاگنے کے لائق ہو گئے، 6-8 سال کے، 8-10 سال کے، فلما بلغ معه السعی، بھاگنے کے لائق ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے بچہ۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام، اللہ کا حکم ہوتا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن مستقل خواب۔ اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے، چونکہ شیطان تو کھیلتا نہیں ان کے ساتھ، تو ان کو یقین ہو جاتا 1-2 دن کے بعد کہ یہ خواب اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہ سب چیزیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھوڑا بچے سے پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کو کیا کریں، پھر ایک مرتبہ چیک کریں کہ ان کی محبت، ان کے ایمان میں بچے کی محبت کتنی ہے۔ بچہ جب بڑا ہونے لگا 8 سال 10 سال کا، تو ہمیشہ ہاتھ پیر میں ہوتا، انسان کو اٹیچ ہو جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت کو اللہ تعالیٰ پھر چیک کرنا چاہے کہ بندہ اللہ پہ ڈپینڈ ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی تو ہو گئی نہیں ہو گئی، اللہ سے تعلق میں کمی ہو گئی نہیں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نہیں تھا، ان کے بیٹے کا بھی معاملہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو بیٹے کا بھی ماننا ضروری تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی بکرے کے جیسا ہاتھ پیر بن کے کاٹ دیں گے۔ فانظر ماذا تری، تو اپنے بیٹے کو ایک دن بلا کے بولتے بیٹا دیکھو میرا رب اللہ مجھے ایسا حکم دے رہا ہے کہ آپ کو ذبح کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بچے بھی جو ہے نا وہ باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے، ماحول کو دیکھ کے سیکھتے تھے۔ اور بیوی حاجر علیہ السلام تھی، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کے بعد جب لوٹ کے آئے، مطلب 1-2-4 مرتبہ بیچ میں آئے، جب آئے تو بچہ 10-12 سال کا تھا، جب ذبح کرنے کی باری تھی تو بچے کو جب بول رہے کہ بیٹے میں تیرے کو ذبح کرنا ہے، تو بولے ابا جان جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ضرور کیجئے۔
تو علامہ اقبال اس واقعے کو ذکر کرتے کہ مکتب کی تعلیم تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں، ایسا بیٹا بھی تھا. کون سے اسکول میں پڑھا تھا یہ بچہ؟ ہاں، یا یہ کہ تربیت کس کی تھی کہ باپ بولتا کہ بیٹا تم کو ذبح کرنا ہے، بولے تو کوئی بات نہیں بولتا. ایسے اسکول کہاں ہے؟ ایسے تربیت کرنے والے کہاں ہیں؟ اس کی مجھے تلاش ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تربیت ان کی ماں کی تھی. ہماری مائیں تھوڑا کم زیادہ ہو جاتا تو بچوں کے شوہر کے خلاف میں، باپ کے خلاف میں اتنا بول کے رکھتے کہ وہ بیچارے کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ باپ کوئی قربانی کرتا، یا کہ باپ کی طرف سے بچوں کو قربانی ہوتی کہ تیرا باپ، تیرے باوا ایسے تھے ویسے تھے، کرتے رہتے کچھ بھی نہیں. پورا میچ کری تو پھر باوا کے کو زندگی میں. لیکن یہی ہے رواج. تو باواؤں کو جو ہے نا، باواؤں کی طرف سے بچوں کے دلوں میں کدورت ڈال دینا. ایک جملہ، ایک لفظ بھی جو ہے نا بچوں کو اہمیت گھٹا دیتا باپ کی یا ہے کہ دین کی. تو بہت بڑا رول ہوتا ہے اس سلسلے میں ماؤں کا. تو حاجر علیہ السلام جو ہے نا باپ نہیں تھے، شوہر نہیں تھے، پالے پوسے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا جب آ کے بولے وہ ذبح کرنا ہے تو مان لیے. اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے جو میں یہاں پہ ذکر نہیں کرا. وہ واقعہ یہ ہے کہ تھوڑے دن کے بعد، حدیث میں ہے، بخاری کی روایت، ابن عباس روایت کرتے ہیں، موقوف روایت، یعنی ابن عباس کی روایت ہے. وہ بولتے ہیں کہ پانی جب ختم ہونے لگا ان کے پاس، ایک چھوٹا سے باٹل میں، یعنی مشکزے میں، ٹینک کے جیسا جو رہتا، اس میں پانی ختم ہونے لگا، کھجور بھی ختم ہونے لگے، ان کا دودھ سوکھ گیا. تو اس وقت جو ہے نا حاجر علیہ السلام صفا جا کے دیکھتے، صفا میں کہ کچھ نظر آتا کیا. مروہ میں جا کے دیکھتے تو وہ جو بھاگتے تھے نا، وہی سنت بعد میں صحیح کے طور سے جو عمرے اور حج میں کرتے وہی ہے. تو اس وقت جب وہ مروہ میں تھی تو ان کو آواز آئی. تو وہ ٹھہر کے دیکھتے کہ بھئی آواز کہاں سے آ رہی ہے. فرشتے کی آواز تھی. تو میں صحیح سن رہی ہوں کیا؟ دوسری مرتبہ سنتے، اذا کان عندک غواث فاتی، نظر نہیں آ رہا. تو بولے بھائی اگر تم مدد کرنے کے لیے آئے تو سامنے آؤ. تو آواز آتی، تو جا کے دیکھے تو بچے کے پاس فرشتہ وہاں پہ جو ہے نا جبریل علیہ السلام رہتے، وہ بچے کے پیر کے پاس جو ہے نا پر سے مارتے اپنے تو پانی بہنے لگتا. حدیث میں ہے کہ رحم اللہ حاجر، اللہ کے رسول بولتے ہیں حاجر پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وہ پانی کو روکنے لگے، زمزم زمزم بول کے، ایسا مٹی لگا کے. اگر وہ نہیں روکتی تو پانی قیامت تک بہتے رہتا تھا. وہ تو روک دیے، زمزم بول کے پانی روکے. تو زمزم کے پانی کے متعلق ہے طعام طعم و شراب سقم. آپ کو معلوم ہے بات، زمزم کا پانی کی اسپیشلٹی دنیا کے کسی بھی پانی میں نہیں ہے، ایک الگ ہے. ہاں، زمزم پینے والوں کو بھوک نہیں لگتی. طعام طعم و شراب سقم. اور اگر بیمار ہے زمزم پیتے رہے تو شفا ہو جاتی. یہ ہے حدیث میں ہے اور یہ حقیقت ہے. سب سے پہلی بات اس حدیث کی صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے تھے باہر سے. ابو ذر غفاری بہت مشہور صحابی تھے. ابھی اللہ کے رسول کے جو ہے نا سری دعوت کا زمانہ تھا، مطلب ابھی اللہ کے رسول اعلان نہیں کر رہے تھے دعوت کا، یعنی بالکل ابتدا میں. تو ابو ذر غفاری آئے تھے، ان کو نہیں معلوم محمد کون ہے بول کے. خالی ان کو پیغام ملا تھا کہ ایک آدمی ہے جو بتوں کے خلاف میں بولتا، توحید کی دعوت دیتا، لیکن اعلان نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ دعوت چل رہی تھی. تو یہ ایسا دیکھتے رہتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے کون ہے، کیسا ہے، کس سے بھی پوچھ بھی نہیں سکتے، مار دیتے پوچھے تو. تو ابو ذر غفاری کہتے، وہ لمبی حدیث ہے صحیح واقعے میں، 1 مہینہ کعبے میں پڑے ہوئے رہتے، اللہ کے رسول کو کہاں ہیں ڈھونڈنے کے، ملنے کے لیے. 1 مہینہ. اچھا 1 مہینے میں ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ ان کا کھانا پینا سوائے زمزم کے کچھ بھی نہیں تھا. اور انہیں بولتے فتعکنت، میں موٹا ہو گیا تھا. بول رہے کیا بول رہے؟ میں موٹا ہو گیا تھا بولتے. تو یہ زمزم کی خصوصیت ہے. ایک واقعہ نے میں دسیوں ہزاروں واقعات صحابہ کے، سلف کے، تابعین کے، میں آپ کو سب کچھ سنا سکتا ہوں، آج کے زمانے کے بھی، کہ زمزم وہ چیز ہے. طعام طعم و شراب سقم.
کھانے والے کے لیے کھانا ہے، پینے والے کے لیے شفا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول بولے کہ زمزم پیو تو پیٹ بھر کے پیو، اچھا پیو، فل نیت کر کے، یعنی شفا کی کوئی بھی نیت کر کے لے. ماء زمزم لما شرب له، جو نیت کر کے پیتے وہ نیت پوری ہوتی بول کے زمزم. تو بہرحال وہاں زمزم ہو جاتا، پانی آ جاتا. تو جب پانی آتا تو وہاں پرندے اڑتے رہتے. تو جرہم بلکہ قبیلہ تھا، عربوں میں پانی کی تلاش میں لوگ گھومتے رہتے تھے، پانی جہاں ملا وہاں پہ. تو یہ لوگ جاتے تھے تو دیکھے ارے پرندہ آ رہے، یہاں پہ تو پانی تھا ہی نہیں کبھی، یہاں یہ پرندے کیوں آ رہے بول کے لوگوں کو بھیجتے جا کے دیکھو بول کے. آ کے دیکھے تو حاجر چھوٹا بچہ، پانی بھی ہے وہاں پہ، کنواں بھی ہے. تو وہ لوگ بولتے پانی ہے بول کے اپنے لوگوں کو بلواتے. تو بلاتے بولتے ہمارے کو پانی دیتے کیا آپ لوگ؟ بولے ہاں یاد آئے کہ تم پانی استعمال کر سکتے. ولیکن لیس لکم حق فی الماء ولا حق فی العین، یعنی تم پانی پینے کا تو تم کو اختیار حاصل ہے، لیکن ملکیت، اونرشپ، یہ تم لوگوں کو اس میں حصہ نہیں ہے کچھ بھی. وہ تو ٹھیک ہے مان لیتے ولنا. تو پانی کے کیا کرتے وہ لوگ؟ پانی لینے کی اجازت مل جاتی حاجر کے پاس. تو حاجر علیہ السلام بھی اکیلے رہتے، بچہ بھی اکیلا رہتا. تو اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے اسماعیل علیہ السلام، تو عرب جرہم جو ہے نا وہ عرب علاقہ رہتا، عرب قبیلہ رہتا، ان میں شادی کرتے ان کی. کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی. شادی کے تھوڑے دنوں کے بعد حاجر علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا. تو یہ اس سے پہلے، شادی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور ذبح کرنے کی بات کر رہے تھے. وہ بچپنا تھا ان کا، یہ جوانی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کی جب بات کرے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان جو حکم ہوتا ہے کر لیجئے. فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل، اے ابا جان افعل ما تؤمر، جو حکم ہے وہ کر لیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والا ہوں، میں کوئی بے چین پریشان ہونے والا نہیں، اللہ کا حکم ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، ان کو مکمل سلا دیتے. بات روایتوں میں ہے کہ آنکھوں کو پٹی بن لی ہے، خود کی آنکھوں کو پٹی بنے، یہ سب پاسبل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے. اصل مقصد وہ ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کا پلان کیا، آنکھوں کو پٹی بن لی، سلا دیے. اس کے بعد چاقو چلانا چاہتے تھے، چاقو سے چلانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا، صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے وعدے کو پورا کر دیا، اپنے خواب کو، اپنے حکم کو پورا کر دیا، صدقت الرؤیا. فدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ ایک جنت کے ایک مینڈے کو، ایک شیپ کو بھیجتے تھے اللہ تعالیٰ. پھر ابراہیم علیہ السلام اس کی جگہ پہ اس کو ذبح کرتے اور ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم بہت بڑا جو ہے نا ان کو قربانی کا بکرا دیے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم کے لیے. کیا تھی؟ آزمائش. دیکھ رہے دوست، اللہ تعالیٰ دیتے، لیکن دینے سے پہلے ہم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم سچے بندے ہیں. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لائے بولے تو کیا اللہ تعالیٰ دے دیتے؟ کیا نہیں دیتے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے، آزمائش میں سچے اترنا. تو آپ دیکھیں گے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں اس سے پہلے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کامیابی، فرشتے آئے مدد کرے، لیکن جنگ بدر کا موقع ہو، جنگ احد کا واقعہ ہو، ہجرت کا واقعہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزمائش آ رہی آخری حد تک، کبھی بھی وہ آزمائش میں ناکامی یا یہ کہ مایوسی نہیں ہے. آخری حد تک، موت تک اللہ کے فیصلے پہ باقی رکھنا ہے اور اللہ کے لیے کوشش کرنا ہے. جب اس لیول کو پہنچتے تو مدد آتی. ہم لوگ 2 مرتبہ دعا کرتے، 2 مرتبہ دعوت کا کام کرتے، 2 مرتبہ چندہ دیتے، 2 مرتبہ کوشش کر کے ہم ہو رہا نہیں بھائی کیا کرنا، چھوڑ دیتے ہیں. ہو رہا نہیں بلکہ چھوڑ دیے تو نہیں ہوتا مسئلہ. میکزیمم ڈو اور ڈائی کی سچویشن تک جا کے کرنا پڑتا ہر چیز، تب جا کے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے. جب انسان چھوڑ دیتا تو ناکام ہو جاتا.
تو یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کاٹ دیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کٹنے کی جگہ دوسرے کو لا کے رکھ دیے, تو انہوں نے اپنے طور سے مکمل کر دیا. فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ إِنَّ هَذَا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ جب آزمایا ابراہیم کو, فَأَتَمَّهُنَّ, وہ ابراہیم نے اس آزمائش کو پورا کیا, آزمائش کو پورا کیا. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ اب ابراہیم تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے, تم لیڈر ہے. تم کب فَأَتَمَّهُنَّ إِذِ ابْتَلَىٰ, آزمائش آئی اور ابراہیم علیہ السلام اس کو کمپلیٹ کرے. کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امام بنائے. تو ہمارے نوجوان دوستوں, نیو جنریشن, نئی نسل, یو ہیو ٹو سیکریفائس, اپنا محنت, اپنی صلاحیتیں لگانا ہے, چیلنج قبول کرنا ہے, دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے, تبھی جا کے آپ کو لیڈرشپ ملتی ہے. کوئی بھی آدمی کتنا بڑا ہو یا کتنا چھوٹا ہو, جو سکسیسفل ہے, لیڈر ہے, پولیٹیشین ہے, وہ محنت کرتا ہے, سیکریفائس کرتا ہے, اچھے ہو یا برے ہو, پیسے میں ہو غیر پیسے میں ہو, میکسیمم سیکریفائس کرنے کے بعد ہی رزلٹ آتا ہے. آج ہمارے بچے, ہماری نسل پڑھنے میں سست, محنت کرنے میں سست, سوچنے میں سست, پلان کرنے میں سست. چھوٹے چھوٹے لوگ اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ, چھوٹا اسٹارٹ اپ شروع ہوا بلینس میں چلے گیا, چونکہ وہ اسٹارٹ اپ شروع کرنے والے کے دماغ میں تھا, وہ محنت کیا, سال 2 سال 4 سال ایک لیول پہ آئے. ہمارے بچے 1 سال محنت کر کے چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, در حقیقت ایک سچا بندہ, سچا مسلمان یہ آیتیں پڑھتا, ان لوگوں کی زندگیاں پڑھتا, تو اس کو گائیڈنس ملتی اور اس کو ایک موٹیویشن ملتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزمائے, مکمل کرے, اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, آئندہ قیامت تک کے لیے ہم اس کو نمونہ بنا دیے ابراہیم کے لیے. سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم پہ سلامتی ہو, تم خوش رہو, تم مطمئن رہو. اللہ کی طرف سے کیا گیا, پیغام آ گیا, سلام علی ابراہیم. آج ابراہیم کے بغیر, ذکر کے بغیر نہ قرآن مکمل ہوتا, نہ حدیث مکمل ہوتی, نہ اسلام مکمل ہوتا. ہمیشہ ذکر, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, نمازوں میں بھی ذکر ابراہیم اور ابراہیم کے آل اولاد کا. اس کی وجہ یہ ہے, کذالک نجزی المحسنین. وہ لمبی باتیں چل رہی, اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم نے ان کو برکت دیا اور ان کو یہ دی, عزت دی. پھر ابراہیم علیہ السلام, ایک وقت آتا کہ 2 مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ شام سے آتے اپنے بچے سے ملنے کے لیے, گھر پہ آتے, بچہ نہیں رہتا, اسماعیل علیہ السلام اتنی دور سے آئے. تو اپنی بیوی سے ان کے پوچھتے کہ کیسے چل رہی زندگی. تو بیوی بولتی بہت تکلیف کی زندگی ہے, یہ ہے وہ ہے. شوہر کہاں گئے, وہ تو شکار کو گئے ہوئے, تو شکار کر کے لانا, ان کے پاس تو کچھ بھی تھا نہیں نا, ایگریکلچر تو تھا نہیں. جاتے ہرن کو مار کے لاتے, 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے چلتا, پھر اس کا رابٹ کو مار کے لاتے. وہی تھی ان لوگوں کی زندگی. تو بولے نہیں, وہ بہت تنگی ہے, بہت زندگی ہے, وہ ہے, ایسا ہے, شکوے شکایت. تو ابراہیم علیہ السلام بولتے کہ آئے تو میرا سلام بولو آپ کے شوہر کو, اور بولو دروازہ کا چوکٹ بدل دو. بولتے چوکٹ بدل دو. بولتے اب وہ چوکٹ بدل دو, اس کی تفسیر کیا ہے, تفصیلات الگ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بول کے چلے جاتے. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام آتے, آ کے کیسے ہیں, کیا ہے خیریت, کوئی آئے تھے کیا؟ بولے ہاں ایک آدمی آئے تھے, یہ ایسے تھے, ان کی یہ صفت تھی. تو بولے کیا بولے؟ تو بولے میں بولے تو ایسا بولے, چوکٹ بدل دو. بولے وہ میرے والد تھے, انہوں نے کہا کہ میں تم کو چھوڑ دوں, طلاق دے دوں, اور طلاق دے دیتے اسماعیل علیہ السلام, ان سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ایک عرصے کے بعد پھر دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی. پھر عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے. آنے کے بعد جب بھی اسماعیل علیہ السلام نہ رہتے, ان کے گھر پہ پہنچتے, کہاں ہے اسماعیل؟ بولے سفر پہ گئے. ان کو نہیں معلوم یہ ان کے باپ ہے, نہیں رہتے تھے نا وہاں پہ. تو بولے کیسی زندگی چلے؟ بولے اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, جو بھی ہے سب صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو 1 آدھ دن تھے ہوں گے یہ لوگ. جب جنگل میں جاتے تو کئی دن لگ جاتے, جا کے شکار کر کے لے کے آئے تک, بھگا کے ہرن کو. زندگی بڑی مشکل تھی. تو بولے ابراہیم علیہ السلام کہ بولو اچھا کیا ہے کھانا؟
بولے تو بولے ہمارے پاس یہی شکار کا آتا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، ان کے پانی میں اور گوشت میں برکت دے. تو اسی لیے عرب آج جو ہے نا کھانا چاول پھینک دیتے، گوشت نہیں پھینکتے. گوشت گناہ ہوتا، غلطی ہوتی، اللہ پکڑتا بولتے. گوشت کو نہیں پھینکتے ان لوگ، گوشت برابر رکھتے برابر. اور گوشت کے بغیر کھانا کھا ہی نہیں سکتے ان لوگ. ایک مرتبہ کیا ہوا، حج کے زمانہ رہتا نا، حج کا زمانہ، رمضان کا زمانہ، تو کیا ہوتا رش بہت زیادہ رہتا. تو پاکستانی ہوٹل میں ایک عرب آ گیا جلدی جلدی، تو افطار کا ٹائم، سحری کا ٹائم ختم ہو رہا بول کے. تو ہم لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بولے کھانا دو، یہ دو، یہ دو، بریانی یہ جو بھی ہے. تو ان میں فین لحم، گوشت کہاں ہے؟ بولے نہیں یہی گوشت ہے. ہاں اس باللہ، روزہ کیسے رکھتے اتنا کہا کہ تم لوگ گوشت میں نے رکھ سکتا روزہ، یہ سب ٹائم ختم ہو گیا میرا بول کے پکارا کر رہا ہوں، تم لوگ گوشت نہیں کھا کے روزہ رکھتے. تو وہ برکت ابراہیم علیہ السلام کی، بارک فی اللحم والماء، پانی میں اور گوشت میں. اللہ کے ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے ان لوگوں کو. بہرحال تو بولے ابراہیم علیہ السلام دعا دینے کے بعد یہ بولے کہ چوکھٹ کو نہیں بدلو بولے. تو پھر آ کے اسماعیل علیہ السلام پوچھتے، بولے یہ تھے کیا؟ بولے یہ انہوں بولے وہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے باتوں میں اشارہ دیا کہ بیوی جو ہے نا، بیوی کو رکھنا، ان کو چھوڑنا نہیں بول کے. تو اسماعیل علیہ السلام پھر رکھ لیتے. بہرحال اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا کہ جا کے کعبہ بناؤ بول کے. پھر اس کے بعد دونوں آتے، وہ کعبہ بناتے. اس کا واقعہ میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی پورا خاندان، خود ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجر، ان کے بیٹے اسماعیل، ان کی دوسری بیوی سارہ، دوسرے بیٹے اسحاق، یہ سب نمونہ ہیں. اسی لیے آئندہ آنے والی نسلیں پورے ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ امامہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نمونہ بنایا تھا. یہ سب زندگی کے واقعات ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ پڑھیں، سمجھیں، اور ہماری اولاد کو پورا نہیں تو کم از کم اس جیسا بنائیں. جب تک وہ سنجیدگی، وہ محنت، وہ اللہ سے رشتہ نہیں پیدا ہوتا، زندگی میں برکت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیوں کو دور کر دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے کمائیوں میں برکت دے، صحتوں میں، مالوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے بیانوں میں برکت عطا فرما، ہماری مسجدوں کو آباد رکھ. اللہ مسلمانوں کو مصیبتوں بلاؤں سے بچا لے. اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ جو زندہ ہے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے بچا لے. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.